بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے اپنے مولا کی ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليان وافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتبروا یا اولی الالباب۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی لے کر فرش اعضاء پہ تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں۔ دنیا کی زندگی مقام عبرت ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان زندگی بسر کرے پر عبرت نہ سیکھے اس انسان کو کبھی بھی خدا ترقی نصیب نہیں کرتا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو گزرتا ہے اس لمحے میں اللہ نے کوئی نہ کوئی عبرت انسان کے لیے رکھی ہوئی ہے، کہ جب آپ کسی پرانے گھر کو دیکھتے ہیں تو حالانکہ دنیا نئے گھروں کو بنانے کی طرف ہے، اور دوسری طرف
پرانے گھروں کو ڈھونڈنے کی تلاش میں بھی ہیں کہ رہتا نئے گھر میں ہے پر پرانے گھروں کو میوزیم کی طرح دیکھنے جاتا ہے۔ مطلب انسان دن بدن کسی نہ کسی تلاش کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور خدا نے پرانی زندگیوں کو قرآن مجید میں جمع کیا کہ حضرت نوح کا فاصلہ ہزاروں سال ہم سے، لیکن اللہ اس نوح کا ذکر کر رہا ہے۔ ابتداء خلقت حضرت آدم، حابیل، قابیل، خدا وہ قصہ آج ہمیں سناتا ہے، کبھی حضرت یوسف کا قصہ، کبھی حضرت یعقوب کا قصہ۔ تو انسان سوچے کہ جس نبی سے میرا فاصلہ ہزاروں سال ہے، وہ قصے اللہ آج مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ میں نے نہ یوسف کو دیکھا، نہ میں حضرت یوسف سے ملا، لیکن اللہ اس یوسف کا قصہ سنا رہا ہے، اور ریپیٹڈلی کہتا ہے اس قصے کو پڑھو تو ثواب ملے گا۔ ریپیٹڈلی کہتا ہے حضرت نوح کو پڑھو تو ثواب ملے گا۔ اصلاً یہ ثواب کیا ہے کہ یہ کہیں کہ اس کے پڑھنے سے ثواب ملے گا؟ تو سوال ہے کہ قصہ پڑھنے سے ثواب کا کیا تعلق؟ اور ثواب تبھی ہوتا ہے، اور ثواب کی نیت یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب ملے۔ تو ایک کہانی سے پڑھ کے میں اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہ کوئی ماں رات کے اندھیری رات میں بچے کو سلانے کے لیے اسے کوئی کہانی بتائے، تو راتوں کو جو کہانیاں پڑھی جاتی ہیں اس کی ایک نیت ہوتی ہے کہ بچہ سو جائے، تو ہم بولیں گے کہ اس کہانی کے پڑھنے سے نیند آ جاتی ہے۔ تو سوال ہے کہ یوسف کا قصہ پڑھنے سے کیا آتی ہے؟ ابراہیم کا قصہ پڑھنے سے انسان سو جاتا ہے یا انسان جاگ جاتا ہے؟ یعقوب کا قصہ پڑھنے سے مجھے نیند آتی ہے یا میں جاگ جاتا ہوں؟ تو دنیا والے قصے سناتے ہیں سلانے کے لیے، خدا قصہ سناتا ہے جگانے کے لیے۔ کس کو اللہ جگانا چاہتا ہے؟ بدن تو ویسے ہی انسان کا جاگ رہا ہے۔ کہ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ میں تجھے قصے سنا رہا ہوں تاکہ تو ان قصوں سے کیا حاصل کرے؟ عبرت حاصل کرے۔ آپ ایک راستے سے سفر کر کے، راستے میں کافی ہڈلز تھے، مشکلات تھیں، راستہ خراب تھا، کسی کی گاڑی پھنسی، کسی پہ اٹیک ہوا، اب آپ اس راستے پہ جانا چاہتے ہو، کسی نے آ کے بتایا جناب اس راستے پہ نہ جانا، بڑے خطرات ہیں۔ مطلب ایک راستے پہ آپ جاتے، 6 گھنٹے کی خواری اٹھاتے، ایک بندے نے آپ کو ایک لفظ میں سمجھا دیا کہ راستے پہ نہ جانا، اس نے آپ کے 6 گھنٹے بچا دیے۔ اللہ کی کہنا چاہتا ہے کہ اے انسان، زندگی تجھے ایک ہی بار ملتی ہے۔ ہندوؤں والا کانسیپٹ نہیں کہ بار بار 7 جنم ہوں گے تمہارے اور بار بار جیو گے، کہ نہیں، ایک ہی زندگی ہے۔ اپنے آبا کو دیکھو، اپنے اجداد کو دیکھو، قبرستانوں میں چلے جاؤ، ہر کسی کو زندگی ایک بار ملی، اور زیادہ نہیں ہے، یہ 60-70 سال کی زندگی ہے۔ لہذا رب یہ چاہتا ہے کہ میں اس زندگی میں وہ غلطی نہ کروں جو قوم نوح والوں نے کی، کیونکہ پلٹ کے زندگی نہیں ملنی۔ وہ غلطی نہ کرنا جو یوسف کے بھائیوں نے کی، کیونکہ زندگی پلٹ کے نہیں ملے گی۔ وہ غلطی نہ کرنا جو لشکر یزید والوں نے کی، کیونکہ زندگی پلٹ کے دوبارہ نہیں ملنی۔ اور کتنا احسان ہے رب کا کہ مجھے ان غلطیوں سے روک رہا ہے، کیونکہ زندگی ایک بار ملنی، اور اگر تباہی میں ڈوب گئی یہ پلٹ کے نہیں آتی۔ کہ فرماتے ہیں جب بڑھاپا آتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں، پھر انسان آواز دیتا یا لیت الشباب متی یعود، اے جوانی کب پلٹ کے آؤ گی، جبکہ جوانی کبھی پلٹ کے آتی نہیں ہے۔ فرمایا جس وقت میں جی رہے ہو اس کو جینا سیکھو، زندگی کو مشکل نہ بناؤ۔ اللہ نے جو جسم کی لذتیں رکھی ہیں، جو روح کی لذتیں رکھی ہیں، یہ بہترین وقت ہیں۔ فرمایا بے وقوف لوگوں کی نشانی ہے جو اپنے ماضی میں رہتے ہیں یا اپنے فیوچر میں رہتے ہیں اور اپنے آج کو بھول جاتے ہیں۔ ماضی میں کس طرح کہ ماضی بہت شاندار تھا اور اس کا حال مثلا تھوڑا مالی اعتبار سے پریشان حال ہے، تو دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا اور ذکر ماضی کرے گا کہ جناب ماضی میں ہمارے پاس یہ تھا، ماضی میں ہمارے پاس وہ تھا، ماضی میں گزرے ہوئے پاسٹ میں ہمارے پاس، ہمارے آبا و اجداد کے پاس یہ تھا، بس کیا کریں آج ہمارا موجودہ جو حالات ہیں وہ ذرا خراب ہو گئے ہیں۔ تو اپنے موجودہ حالات کو اپنے ماضی کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے؟ تلخ کر دیتا ہے۔ یا بعض لوگ اپنے آج میں نہیں رہتے، اپنے کل میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کروں گا تو پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ امیر فرماتے جو ہوگا وہ تو نے دیکھا نہیں،
جو گزر گیا وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، جو چیز اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے وہ یہ وقت ہے جو ابھی تم گزار رہے ہو۔ فرمایا اس وقت کو بہترین نظم بھی دو، ترتیب بھی دو، اور جو وقت گزر گیا اس سے عبرت حاصل کرو، اور جو آنے والا ہے اس کے لیے تدبیر کرو۔ تو میں تجھے ہزاروں سال نبیوں کی زندگی بتا کر یہ بتا رہا ہوں کہ میرے بندے دیکھو، ایک فرعون تھا، ایک نمرود تھا، ایک قارون تھا، ایک ابراہیم تھے، ایک موسیٰ تھے، ایک عیسیٰ تھے۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے، کیا تو عیسیٰ والے کام کرنا چاہتا ہے یا فرعون والے کام کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو ابراہیم والے کام کرنا چاہتا ہے یا نمرود والے کام کرنا چاہتا ہے؟ اور انجام تو دیکھ لے، ابراہیم عاشق خدا تھا تو آج بھی ذکر ابراہیم زندہ ہے، اور انہوں نے دنیا کو چنا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یزید اس وقت تو سمجھ رہا تھا کہ جیت چکا ہے، لیکن آج وقت بتا رہا ہے کہ یزید کو یاد کرنے والے اتنے نہیں ہیں جتنے حسین کو یاد کرنے والے موجود ہیں۔ یہ اصطلاح کہ اذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور فرمایا کائنات میں کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھا کرو۔ کسی نے کہا نا کسی کو اگر چھوٹا دیکھنا ہے تو دو ہی طریقوں سے آپ اسے چھوٹا سمجھ سکتے ہو، کہا یا اسے دور سے دیکھو یا اسے غرور سے دیکھو تو وہ چھوٹا لگے گا، لیکن اگر قطرے کے بھی قریب جاؤ گے تو اس کے اندر بہت بڑی کائنات سمائی ہوئی ہے۔ مسئلہ بشر کیا تھا؟ خدا نے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، تاریخ اسلام میں ہر چیز بتا دی۔ مسلمان نے دو کام کیے، مسلمان یا شخصیت پرست بنا کہ شخصیات کو اس نے بت بنا دیا، اس کے بجائے کہ ہم ہر تاریخ کی شخصیت سے کچھ سیکھتے ہیں کہ اگر اس کو یہ رتبہ ملا تو کیوں ملا، اگر یہ اونچائیوں پہ جانے کے بعد پھر فرش پہ آ کے گرا تو کیوں گرا، کہ کبھی زبیر کو دیکھو ستاروں کی طرح چمک رہا ہے، پھر کبھی جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں فرش پہ آ کے گر پڑا ہے، کہ دیکھو انسان کا عروج اور انسان کا نزول۔ عروج کب ملا تھا؟ جب عاشق علی تھا، نزول کب ملا؟ تو دشمن علی ابن ابی طالب بنا۔ تو خلاصہ زندگی آپ کے سامنے رکھا گیا، لیکن مسئلہ بشر کیا تھا؟ بشر نے علم بہت حاصل کیا، سائنس میں ترقی کی، انجینئرنگ میں ترقی کی، آئی ٹی میں ترقی کی، پولیٹکس میں ترقی کی، ہر شے میں یہ ترقی کرتا گیا، تجارت میں ترقی کی، علم لیتا گیا، حاصل کرتا گیا، تلاش علم میں دوڑتا رہا، لیکن سارے علم کو حاصل کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر جہالت کے بادل منڈلاتے رہے۔ کیوں منڈلاتے رہے؟ کیونکہ اصل علم جو اس نے حاصل کرنا تھا وہ اس نے حاصل نہیں کیا۔ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کائنات کو جتنا نقصان عالموں نے دیا ہے اتنا جاہلوں نے نہیں دیا۔ ایک ان پڑھ آدمی ریڑھی لگاتا ہے، کیا نقصان دے گا کسی کو؟ روڈ صاف کرے گا، کچرا اٹھائے گا۔ سب سے زیادہ نقصان دنیا کو ایک عالم نے دیا۔ ایٹم بم کسی جاہل نے نہیں بنایا، پڑھے لکھے بندے نے بنایا۔ آپ کی اسمبلیوں میں، آپ کے سینٹ میں، یہ پوری دنیا آپ لے لیں، یہ جو طبقہ حاکم ہے یہ جاہل نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ ہم ماسٹر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم پی ایچ ڈی کے ہیں، ہم نے پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے لوگ جن کے تھیسس ہیں۔ آج ہم برملا بولتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم یہود ہے، سب سے زیادہ پروفیسرز ان کے پاس، پی ایچ ڈی ہولڈرز ان کے پاس، یونیورسٹی کے چانسلرز ان کے پاس، آئی ٹی اسپیشلسٹ ان کے پاس، دنیا کے بزنس میں سب سے زیادہ بزنس مین وہ، بڑی بڑی کمپنیاں ان کی۔ تو اب سوال ہے، اتنے پڑھے لکھی قوم نے 42,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ ایک پڑھے لکھے بندے نے ایٹم بم بنایا، اور اپنے ایک بٹن سے اس نے پہلے ایٹم بم میں 60,000 لوگوں کو مارا، دوسرے ایٹم بم میں 1,00,000 لوگوں کو مار دیا۔ تو مجھے بتائیے جاہل نے کتنے مارے ہوں گے؟ جاہل لڑتے تھے بھینس پہ، کسی گاڑی پہ، زمین کے ٹکڑے پہ، کتنے مارے گا یہ؟ 20 اس نے اس قبیلے کے مارے، 20 اس نے مارے۔ بھئی کچے کے ڈاکو کتنے لوگ ماریں گے؟ ڈکیتیاں ڈال کے کوئی 10 کو مارے گا، 15 کو مارے گا، 40 کو مارے گا۔ لیکن یہ جو پڑھا لکھا ہے، کہتا ہے میں آکسفورڈ سے پڑھا ہوں،
میں کیمبرج سے پڑھا ہوں، میں امریکہ کی فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، اور اتنا پروفیسر بن کے اس نے کیا بنایا؟ ایٹم بم بنایا۔ کتنے لوگوں کو لقمے اجل بنایا، ایک بم سے کبھی 60,000 کبھی 1,00,000 لوگوں کو۔ کتنے لوگ افغانستان میں مارے، کتنے لوگ عراق میں مارے۔ یہ ہمارے ملک کی پڑھی لکھی حاکم طبقے نے کتنے لوگوں کو لقمے اجل بنایا۔ فرقہ واریت، لسانیت، قتل امام حسین کا فتویٰ کسی جاہل نے تو نہیں دیا تھا۔ قاضی القضات، امیر المومنین کے زمانے میں فتوے دینے والا بندہ کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، یا قاضی شریح ان کی صلح کرایا کرتا تھا، اس نے فتویٰ دیا کہ حسین واجب القتل والعیاذ باللہ۔ آج مسلم کو مسلم سے کون لڑا رہا ہے؟ پڑھا لکھا بندہ، مفتی ہے، صاحب فتویٰ ہے کہ یہ واجب القتل ہے، فلاں کو مار دو، یہ کافر ہے، اس کے مارنے سے جنت میں جاؤ گے۔ یہ کوئی جاہل بتا رہا ہے یا عالم بتا رہا ہے؟ تو فتنہ جاہل نہیں ڈلواتے، فتنہ پڑھا لکھا بندہ ڈلواتا ہے، کیونکہ پڑھے لکھوں پہ امت کا اعتبار ہوتا ہے۔ امت اس پہ بلیو کرتی ہے کہ جناب یہ پڑھا لکھا ہے، امت اس کے علم پہ اعتبار کرتی ہے۔ آج پوری امت مسلمہ میں جھگڑا کن لوگوں کی وجہ سے؟ عرب کے بدھوؤں کی وجہ سے، یا عرب کے ان پڑھ لوگوں کی وجہ سے، یا وہ پڑھی لکھی شخصیتیں ہیں کہ جن میں اختلاف ہوا کہ ایک طرف علی، ایک طرف زبیر، ایک طرف طلحہ، ایک طرف نبی کی زوجہ۔ کیونکہ معمولی شخصیات نہیں ہیں، پڑھی لکھی شخصیتیں جنہوں نے ڈائریکٹ 1 to 1 رسول خدا کی حدیثیں سنی ہیں۔ کون ہے ابن ملجم؟ پڑھا لکھا بندہ ہے، قاری قرآن ہے، معلم قرآن ابن ملجم، کہ اہل فارس کو قرآن سکھانے والے کا نام ابن ملجم ہے، کہ جب قرآن پڑھے تو لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اس کی آواز کو سن کے۔ پڑھا لکھا بندہ ہے۔ ابن سعد ان پڑھ آدمی نہیں ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے۔ تو پوری تاریخ کو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو تاریخ کو میں لفظ جاہل تو نہیں بولوں گا، کیونکہ اہل بیت کی ڈکشنری میں جاہل اور ہے، ان پڑھ اور ہے، وہ ایک الگ میرا ٹاپک ہے۔ اہل بیت جاہل اسے بولتے ہیں جو کم عقل ہے، عالم اسے بولتے ہیں جو صاحب عقل ہے۔ میں دنیا کی اصطلاح میں بول رہا ہوں کہ دنیا عالم کسے بولتی ہے؟ جس کے پاس علم ہے۔ علی عالم اسے بولتے ہیں جس کے پاس عقل ہے۔ دنیا جاہل اسے بولتی ہے جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ علی جاہل اسے بولتے ہیں جو عقل سے آری ہے، چاہے کتنا بھی اس کے پاس علم موجود ہو۔ تو آج دنیا کو سب سے زیادہ نقصان پڑھے لکھوں نے دیا، جاہلوں نے نہیں دیا، کیونکہ ایک عام آدمی کسی مومن کو گمراہ نہیں کر سکتا جتنا مولوی گمراہ کر سکتا ہے۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جو اللہ کی آیتوں کو سستا بیچتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو بطور ظاہری سولی پہ کس نے بھیجا؟ یہود کے عالموں نے۔ کس نے لوگوں کو بتایا کہ اسے پتھر مارو؟ یہود کے عالموں نے۔ کس نے کہا کہ امام حسین والعیاذ باللہ باغی ہیں؟ شام کے عالموں نے، مفتیوں نے۔ کس نے فتویٰ دیا یہ واجب القتل ہیں؟ وہ مفتی تھے۔ آج کون مسلم کو یا سنی کو شیعہ سے لڑاتا ہے؟ سر فہرست کون ہوتا ہے؟ یہ بڑے بڑے مفتی ہوتے ہیں، ان کے مدرسے ہوتے ہیں، ان کی دانشگاہیں ہیں، ان کی یونیورسٹیز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں۔ تو پتا چلا کسی معاشرے میں اگر کوئی خطرناک ترین عنصر ہے وہ جاہل نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا بندہ ہے۔ آپ کی جان کو یا آپ کے ایمان کو خطرہ پڑھے لکھے لوگوں سے ہے۔ امت کو لڑانا ہو، مولوی خریدو، امت کو فوراً لڑا دے گا۔ مفتی خریدو، فتوے خریدو، بڑی آسانی سے آپ امت کو لڑا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ امیر المومنین کا وہ کلام سمجھ میں آتا ہے۔ فرمایا علم اگر کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے، علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھ جاتی ہے۔ علم اسلحہ ہے، علم ہتھیار ہے۔ کس چیز کے لیے؟
میں ایسے کہوں گا کہ علم دو لبا ہتھیار ہے. چھری کا تصور کریے, چھری, عالم کے پاس علم ہے, سمجھو اس کے پاس چھری ہے. اب اس کی مرضی چھری سے سیب کاٹے یا کسی کے ایمان کا گلا کاٹے. یہ تیز چھری ہے. اب میں اپنے بچے کو کبھی چھری نہیں دوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بچے میں عقل نہیں ہے. یہ چھری سے خود کو بھی نقصان دے گا, اگلے بندے کو بھی نقصان دے گا. میں چھری اپنے 15 سال کے بچے کو دوں گا, 10 سال کی بچی کو دوں گا, جس میں یہ تمیز ہے کہ چھری سیب کاٹنے کے لیے ہے, بندے کو مارنے کے لیے نہیں ہے. اب علم کی چھری دینے سے پہلے اہل بیت ہر کسی کو علم نہیں دیتے تھے. کئی لوگ تھے جو صاحب کرامت بنتے تھے. آیت اللہ العظمی ابو الحسن اصفہانی بہت بڑے عارف باللہ تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ آپ کے شاگردوں میں سے کتنے شاگرد ہیں جو اعلیٰ ترین درجات پہ پہنچے؟ تو آغا ابو الحسن کہتے ہیں کہ میرے کئی شاگرد میرے پاس آئے جن کو میں نے علم دیا, اذکار دیے, ذکر دیے, لیکن فرمایا 95% میرے شاگرد جب ان کے پاس علم آیا اور صاحب کرامت بنے, ان کرامتوں نے ہی ان کو خدا سے دور کر دیا. کہ مثلا ریاضتیں کر کر کے خدا نے مثلا اسے علم دیا کہ لوگوں کے دماغ کو پڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر آ گئی. اب ایک مومن اس کے پاس آیا, اس نے کہا آپ یہ سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا بھئی یہ تو بہت بڑے پیر صاحب ہیں, تو یہ ان کا مرید بن گیا. اب جب کوئی مرید بنا اسے مزہ آنے لگا. اس نے کہا اور بھی لے کر آ, اور بھی لے کر آ. اب قبلہ صاحب بیٹھے ہیں, سامنے مریدوں کی لائن لگی ہوئی ہے, کوئی ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے, کوئی ماتھے کو بوسہ دے رہا ہے, نذرانے اور چڑھائے جا رہے ہیں. کہ یہ بھول گیا کہ عرفان اسے اس لیے ملا تھا کہ لوگوں کو اپنا مرید نہ بنائے, خود خدا کا مرید بنے. کہ 95% لوگ انہی کرامتوں کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے. کتنے بڑے عارف باللہ تھے آغائے سید علی ہمدانی کشمیر کے اندر. ان کی آج بھی کتابیں پاکستان کی کراچی کی لائبریری میں ان کے اولڈ نسخے آج بھی پڑے ہوئے ہیں. پاکستانیوں نے صرف رکھے ہوئے ہیں, پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے زیادہ. جب یہ کشمیر گئے تو دیکھو یہ اپنے علم عرفان کو بھی کہاں استعمال کرتے تھے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں, دین خدا کے لیے, اپنے مرید بڑھانے کے لیے نہیں, اللہ اور اہل بیت کے مریدوں کو بڑھانے کے لیے. تو ان کو کسی نے کہا کہ قبلہ ہمارے کشمیر میں مخالف سمت میں ایک مرتاز ہے, ریاضت کرتا ہے اور بڑے مرید ہیں اس کے. کہ کون سی کرامت ہے اس کے پاس؟ کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جو ہوا میں اڑے اس سے بڑا تو کوئی پیر ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ اسے پتا چلا کہ آغا یہ ہمدانی صاحب آئے ہیں اور یہ بھی بہت بڑے شیعوں کے عالم دین ہیں. مطلب اس بندے کی وجہ سے کشمیر میں شیعت بڑھی. کہ آپ پاکستان کے کشمیر اور انڈیا کے کشمیر کے اندر دیکھیں, منصرہ سے لے کے کشمیر تک 8 لاکھ کے قریب سادات ہیں, اور 8 لاکھ سادات میں سے 95% سادات وہابی ہیں, ناصبی ہیں. اس قدر ناصبیت کشمیر میں پھیلائی گئی ہے, منصرہ سے لے کے آپ کشمیر تک چلے جائیں. اب وہاں کے کشمیر میں جو شیعہ اور کٹر شیعہ ہیں الحمدللہ, یہ کس کی تبلیغ کا اثر تھا؟ آغا سید علی, اگر نام سے یاد ہو, سید ہمدانی کے نام سے مشہور ہے, ان کا بہت بڑا مزار ہے وہاں پہ, صاحب کرامت تھے. کہ قبلہ ان کا جو مولوی صاحب ہے بہت بڑا صاحب کرامت ہے. کہ کرتا کیا ہے؟ کہ ہوا میں اڑتا ہے. اب انہوں نے اپنے مولوی کو اٹھایا تاکہ اگلے مولوی کو نچلا دکھائیں گے, ہمارا مولوی بہت صاحب کرامت ہے, تمہارے مولوی کو کیا آتا ہے؟ تو مسجد میں لے کر آئے اور بڑا ہجوم لے کر آئے. آئے ہمدانی اکیلے مسجد میں وضو کر رہے تھے اپنے چند شاگردوں کے ساتھ یا ماننے والوں کے ساتھ. اب یہ وضو بھی کر رہے ہیں اور وہ کھڑا ہو گیا کہ تمہارے پاس کیا ہمدانی, میرے پاس یہ پاور ہے, میرے پاس یہ طاقت ہے. آگے ہمدانی وضو کر رہے ہیں اور اس نے اپنے مریدوں کے سامنے زمین سے اڑنا شروع کیا اور 2-3 فیٹ یہ ہوا میں کھڑا ہو گیا کہ میرے پاس یہ کرامت ہے. کہتے سید ہمدانی وضو کر رہے تھے, وضو کرنے کے بعد انہوں نے مسح کیا, مسح سر کے مسح کے بعد جب پاؤں کا مسح کرنے تو انہوں نے اپنی جوتی اتاری مسح کے لیے. جب پاؤں کا مسح کر لیا تو اپنی جوتی کو اشارہ کیا. کہتے یہ ہوا میں کھڑا تھا, سید ہمدانی کی جوتی نے پرواز کرنا شروع کیا اور اس لئی کے سر پہ اتنی لگی
کہ یہ آ کے زمین پہ گر گیا کہ تجھے اڑنے کی طاقت ہے، اگر ہم آئیں تو یہ طاقتیں ہماری جوتیوں میں تیرے پیر سے زیادہ ہیں۔ لیکن ہم یہ علم اس لیے نہیں استعمال کرتے کہ لوگوں کو اپنا کیا بنائیں، مرید بنائیں۔ مقصد علم یہ ہے کہ بندے کو کس سے ملایا جائے، خدا سے ملایا جائے۔ تو امیر کا جملہ سمجھو، سب سے زیادہ دین کو نقصان دیا تو پڑھے لکھوں نے دیا، جاہلوں نے نہیں دیا۔ فتویٰ مفتی دیتا ہے، لڑاتا مولوی ہے، اختلاف مولوی ڈلواتا ہے، تفرقہ مولوی ڈلواتا ہے، فساد مولوی ڈلواتا ہے۔ یا اگر حکمرانوں کے اندر آ جائیں، یہی پڑھے لکھے ہیں جو قوموں کو لڑاتے ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، یا پھر قواریت کو پھیلاتے ہیں، یہی لوگ لسانیت کو پھیلاتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے قوم پرست پڑھیں گے، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ بڑے دانشور لوگ تھے جنہوں نے قوموں کو قوم پرستی کی، کبھی کسی نے لعنت میں ڈال دیا، کسی نے فرقہ واریت کی لعنت میں ڈال دیا۔ شیعہ اگر شیعہ سے لڑے، مسلم اگر مسلم سے لڑے، فتنے کی جڑ جب آپ تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے۔ آج 80% آف کرسچنز حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ کس نے ان کو کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ تو گلی کوچے میں گھومتا ہوا کوئی جاہل ہوگا؟ نہیں، کوئی بہت بڑا پادری تھا جس نے بولا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور پوری قوم اس پادری کی بات کو آج تک مان رہی ہے، اور پوری قوم کو اس نے کیا بنا دیا؟ مشرک بنا دیا۔ یہاں پہ اہل بیت اس میدان میں داخل ہوتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ آؤ کربلا کے میدان میں دیکھو، یہاں بھی علم نظر آئے گا، وہاں بھی ہے۔ ابن عباس کو بھیج رہے ہیں، ابن عباس جا خوارج سے باتیں کر۔ حافظان قرآن، قاریان قرآن، حافظان حدیث، یعنی ایک مرتبہ آپ کو کوئی عام مولانا سمجھائے، ایک مرتبہ نہیں، آپ کو یہ بتایا جائے کہ امیر المؤمنین امت کو سمجھا رہے ہیں، پر امت سمجھ نہیں رہی۔ کہ مالک اشتر جلدی واپس آؤ، کہ چند قدموں کے فاصلے پر ہوں، سر کاٹ کے امیر المؤمنین کے قدموں میں رکھوں۔ کہ مالک یہاں تو ایک قدم آگے بڑھائے گا، وہاں تلواریں علی کے سر پہ چل جائیں گے۔ یعنی مبلغ امیر المومنین، لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے۔ تبلیغ حسن ابن علی کر رہے ہیں، لوگ نہیں سمجھ رہے۔ کربلا کے میدان میں کلام امام حسین کر رہے ہیں، کوئی عام مفتی نہیں ہے، کوئی عام مولوی نہیں ہے، حسین ابن علی فرزند زہرا، لیکن اثر نہیں ہو رہا۔ فرمایا علم اتنا اہم نہیں جتنا علم نفس اہم ہے۔ ڈاکٹر بن گیا، اسے یہ پتا ہے کہ اگلے کے جسم میں بیماریاں کیا ہوتی ہیں، پر اسے یہ نہ پتا ہو کہ میرے اندر بیماریاں کیا ہیں۔ انجینئر بن گیا کہ گاڑی کیسے بنانی ہے، میکینک بن گیا کہ اگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تو میں بہت باہنر مستری ہوں، میں ایک ہاتھ لگاتا ہوں اور گاڑیوں کو اسٹارٹ کرتا ہوں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اپنے وجود کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے۔ کائنات کا علم تو اس نے حاصل کر لیا، پر علم النفس حاصل نہیں کیا۔ یہ غلطی جو امت نے کی کہ حوضوں میں، مدرسوں میں مولوی چلے گئے، حافظ قرآن بن گئے، حافظ حدیث بن گئے، حدیثیں یاد کر لیں، زیارتیں یاد کر لیں، سب کچھ یاد کر لیا، لیکن پھر انہی مدرسوں سے ایسے مولوی نکلے جو فعل لواط پہ مبتلا تھے۔ اسلام آباد میں فادر آف طالبان مارا گیا، فادر آف طالبان، جس کو ملا عمر بولے کہ یہ میرا روحانی باپ ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن کبھی اسلام آباد جانا ہو، بحریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی سے مل کے پوچھئے گا کہ یہ بندہ کیسے مارا گیا، کہ ان کے ورثاء نے FIR بھی نہیں کاٹی۔ اتنا بڑا عالم مارا جائے لیکن اس کا کوئی وارث FIR نہ کاٹے، کیوں؟ کیونکہ جس فعل کی وجہ سے مارا گیا، FIR کاٹتے تو بدنامی ہوتی۔ مفتی جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو پڑھایا، لیکن قوم لوط کی بیماری میں مبتلا۔ یہ وہ نگاہ تھی جو آل رسول رکھنا چاہتے تھے۔ ہم نے کہا نہیں، نسل کو نمازی بناؤ، روزے دار بناؤ،
حافظ قرآن بناؤ، حافظ حدیث بناؤ. کہا نہیں، ان سب سے پہلے ایک اور کام کرو. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے حبیب، علم نہیں دینا، پہلے ان کا تزکیہ کرنا ہے. کیونکہ تزکیہ نہ ہوا، یہ مولوی بن گیا، سر پہ امامہ آ گیا اور اس نے قرآن حدیث سنانا لوگوں کو شروع کر دی، اور تزکیہ نہ ہو، یہ خواہش نفس کے لیے کبھی دین بیچے گا، یہ کبھی شہرت کے لیے دین بیچے گا، یہ کبھی اپنی وجود کے لیے دین بیچے گا. اسلام کو جہلاء نے نقصان نہیں دیا، اسلام کو صاحبان علم نے نقصان دیا، جن کے پاس علم میں تزکیہ نہیں تھا. آپ سارے مدرسوں کا ریکارڈ نکالیں، تجوید پڑھائی جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، گرامر پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے. بولو علم النفس کا کوئی سبجیکٹ ہے ہی نہیں. ایتھکس پہ کام ہے ہی نہیں. کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ حج کرتی ہے، پاکستانی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ خیر و خیرات کرتی ہے، پاکستانی وہ قوم ہے، اس کے مزدور سعودی عرب دبئی چلے جائیں، اتنی گرمی میں یہ واحد لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادت میں آگے، صدقات میں آگے، مسجد بنانے میں آگے، فرقے بنانے میں آگے، صلو علی الحبیب کہنے میں آگے، ہر چیز میں یہ آگے ہیں. لیکن اخلاق کی گراوٹ میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ یہاں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، گھر جا کے بیوی کو گالی دیتا ہے. یہاں مجلس حسین میں آتا ہے، باہر نکل کے مومن کو گالی دیتا ہے. تبھی فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا تاکہ تمہیں اخلاق کی بلندیوں کو پہنچاؤں. انگریزوں کے پاس دین نہیں پر اخلاق تھا. معاشرے دین کے بغیر چل سکتے ہیں پر اخلاق کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں. آپ ایک سوسائٹی بناؤ، نہ شیعہ ہو، نہ سنی ہو، نہ بریلوی ہو، سیکولر سوسائٹی ہو، لیکن اگر اس میں اخلاق نہیں ہوگا تو انسان کو کھا جائے گا، ایک دوسرے کو پامال کر دیں گے. لیکن مسلمان معاشرہ ہوگا، لیکن اگر اخلاق نہیں ہوگا وہ سوسائٹی ایتھیکل سیولائز سوسائٹی نہیں ہوگی. یہ پاکستان کی سوسائٹی سے اچھی مثال تو کوئی سوسائٹی نہیں ہے نا، جہاں کرپشن بے انتہا، جہاں لا قانونیت اپنے عروج پہ چلی جائے، جہاں پہ آپ کو ملے کہ بھائی بھائی کا قاتل بنے، ایک زمین کے ٹکڑے پہ لڑیں مریں، کیونکہ اخلاق کی کم. انی اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین، فرمایا میں علی پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے والوں میں سے بنو. گالی علی کے دفاع میں دے رہا ہے. مولا کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا. بد اخلاق علی سے لینا دینا نہیں ہے. اخلاق پہلے، تربیت اخلاقی، کہ اولاد کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹا سچ کی ویلیو کیا ہے. نسلوں کو یہ بتاؤ کہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے. کوئی بندہ کربلائی نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی میں پہ پاؤں نہیں رکھتا. بہت بڑے صحابی ہیں میرے امام موسیٰ کاظم کے، صلوات پڑھے مولا کی شان پہ. نام ہے علی ابن یقطین. یہ ان اصحاب امام میں سے ہیں جنہوں نے تشیع کے لیے بہت کام کیا. دیکھو اسٹریٹجی جب بنائی جاتی ہے وہ ماحول کے حساب سے بنائی جاتی ہے. جو دین کو باؤنڈریز کے اندر محدود کریں، جو مجالس کے ٹاپک کو باؤنڈریز کے اندر محدود کریں کہ بس مولانا آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا اور ہمیشہ یہی پڑھنا ہے، تو وہ قومیں ترقی نہیں کرتی. ہمیشہ پہلے سوشل اسٹڈی کی جاتی ہے کہ مثلا ہم کسی مجلس میں جا رہے ہیں، آ کے بانیان بتاتے ہیں مولانا یہاں کے جتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے مثلا، تو اب پوری مجلس کی اسٹریٹجی بنے گی کہ لوگوں کو کہاں تک لایا جائے، نماز تک لایا جائے. مولانا اس سوسائٹی میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے. اب اسٹریٹجی یہ بنے گی کہ اس معاشرے کو ایسا بنایا جائے، مطلب یہاں پہ میاں بیوی کے جھگڑے بہت ہیں، اخلاقی بیماری ہے. یہ علوی معاشرہ نہیں بن سکتا، حسینی معاشرہ نہیں بن سکتا. اہل بیت اس نعرے کو نہیں دیکھتے تھے جو آواز نکل رہی ہے یا حسین. اہل بیت اس زبان کو دیکھتے تھے کہ جس زبان سے یا حسین کہا جا رہا ہے وہ زبان کیسی ہے.
اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا بدن ہے جو اٹھک بیٹھک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر، کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں، نہیں، اللہ اس قلب کو دیکھتا ہے کہ جو قلب اس بدن میں ہے اور نماز پڑھنے والے کے دل میں معرفت کتنی ہے۔ تبھی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے خلوص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کہتا ہے اس پہ میں جنت کو کیا کرتا ہوں؟ واجب کر دیتا ہوں۔ علی ابن یقطین جب تک زندہ تھا کسی حاکم کو پتا نہ چلا یہ موسیٰ کاظم کا صحابی ہے۔ اس قدر اطاعت علی ابن یقطین میں، فضیلت کے لیے 2 جملے، اور پھر دیکھو معصوم کا رویہ اور سختی معصوم۔ علی ابن یقطین مولا سے جب ملاقات کرنے جاتے تھے تو نہیں مل سکتے تھے، ظاہر وزیر تھا ہارون کا، پروٹوکول مطلب ہارون کی ٹیم کا بندہ ہارون کے ساتھ کام کرے، دنیا یہ سمجھے کہ یہ ہارون کا ماننے والا ہے اور مثلا مخالف امام موسیٰ کاظم ہے۔ ملتا کہاں تھا؟ ایام حج میں، کیونکہ حج میں سب نے سارے سفید کپڑے پہنے ہیں، تھوڑا سا کپڑا چہرے پہ رکھا اور حاجیوں کے اندر گم ہو گیا، پروٹوکول بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، امام سے مل کے پھر حج کے اندر آ جاتا تھا۔ آسان ترین مقام تھا معصومین سے ملنا ایام حج میں۔ 1 سال امام گئے، علی ابن یقطین نہیں گیا۔ اب ہم بولتے ہیں کہ مثلا یہ مومن 24 گھنٹہ امام زمانہ کی یاد میں ہے، کیونکہ امام ہے ہی ایسا جس کی یاد رکھی جائے، لیکن کتنا کمال ہوگا اگر کوئی امام 24 گھنٹہ کسی مومن کی یاد میں رہے، کتنا مقام شرف ہے۔ 7ویں امام کا صحابی کہتا ہے کہ مولا نے حج کیا، طواف کیا، عرفہ، منا، سارے اعمال حج بجا لائے، جب واپسی پہ جانے لگے تو امام نے فرمایا جتنی دیر میں عبادت میں مشغول تھا میں علی ابن یقطین کو یاد کر رہا تھا۔ اتنا بڑا مقام کسی صحابی کا بنے کہ حجت خدا اس کی یادوں میں لمحے گزارے، کہ جس کے لیے امام نے فرمایا علی ابن یقطین اللہ نے جہنم کو تجھ پہ حرام قرار دیا ہے، ہم تجھے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ ایسا صحابی امام۔ اب دیکھو سختی معصوم، ایک حج پہ گیا، پیغام بھیجا امام موسیٰ کاظم کو کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، امام اس سے نہیں ملے، پریشان ہوا کہ میرے مولا مجھ سے مل کیوں نہیں رہے۔ کہتے اسی دوران حج میں کسی جگہ پہ اس کا سامنا امام موسیٰ کاظم سے ہوا، مولا کے قدموں میں گرا، مولا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں، ملتے کیوں نہیں مولا مجھ سے؟ امام نے فرمایا علی ابن یقطین تجھے ظالم کے دربار میں کام کرنے کی اجازت ایک شرط پہ ہم نے دی تھی کہ اس فعل کا کفارہ ایک ہوگا، اگر اس کفارے کو بجا نہیں لاؤ گے تو نوکری حرام ہے، اس دربار میں تیرے لیے کام کرنا حرام ہے۔ کہ امام نے فرمایا علی ابن یقطین تو ایک کام کر، ہم 3 کاموں کی ضمانت دیتے ہیں۔ مولا کیا؟ فرمایا تو ایک کام کر کے جہاں ہمارا شیعہ ملے، علی کا چاہنے والا ملے، اس کی مدد کرنا، کبھی خالی ہاتھ جانے نہ دینا اسے۔ 3 چیزوں کی ہم ضمانت کرتے ہیں کہ کبھی تیرے سر پہ زندان کی چھت نہیں آئے گی، کبھی تیرے بچے فقیر نہیں رہیں گے، کبھی تیرے بدن کو دشمن کی تلوار یا تیر چھوئے گا نہیں۔ اور کہتے ہیں جب تک زندان تھا، یہ واحد مولا کا صحابی ہے جس نے زندان نہیں دیکھا، دشمن کی زنجیریں نہیں دیکھیں، جس کی نماز امین نے پڑھائی جو ہارون کا بیٹا تھا، بڑے سرکاری اعزاز میں دنیا سے گیا۔ کہا ایک کام کہ ہم نے تجھے کہا تھا کہ ہمارے شیعوں کا کام کرنا، تب تمہیں اجازت ہے ظالم کے دربار میں کام کرنے کی۔ کہ جی مولا میں کرتا ہوں۔ کہ نہیں، اس دن تیرے پاس ہمارا ایک چاہنے والا زید آیا تھا، تم نے اسے جواب دیا، وہ تجھ سے ناراض ہے، اور جب تک وہ ناراض ہے میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گا۔ کہ میں نے IRC میں پورا اشرہ پڑھا کہ تشیع کا تعلق ہی محبت محمد اور آل محمد ہے، آپ کا بندھن محبت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کسی مومن سے اس لیے محبت نہ کرنا وہ مالدار ہے، وہ شہرت والا ہے، وہ فلاں سیٹ پر ہے، وہ فلاں عہدے پر ہے، کا نہیں، یہ تعلق دنیا دار لوگوں کا ہے۔ علی والوں کا تعلق بس محبت ہے۔ 21 ملین لوگ کربلا میں آئے، کس جذبے کی وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے۔ ہمیں اگر کوئی چیز جوڑتی ہے وہ کیا ہے؟ محبت حسین ہے۔
ہم شیعہ اگر کسی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ دشمن حسین ہے. پتا چلے کہ ناصبی کھڑے ہیں، علی کے دشمن کھڑے ہیں، شیعہ بچہ بچہ جمع ہو جائے گا کہ تمہاری طاقت ایک دوسرے کی محبت ہے، تمہاری کمزوری اس محبت کا چلے جانا ہے. تباہ ہو جاؤ گے، نابود ہو جاؤ گے اس دن جب تم نے اس محبت کو اپنی طاقت نہ بنایا. فرمایا زید تم سے ناراض ہے، اور جب تک وہ راضی نہیں ہوتا علی ابن یقطین میں موسیٰ کاظم بھی تم سے راضی نہیں ہوتا. کہا مولا میں مکے میں، وہ غالباً مدینے میں اب یہاں سے کیسے جاؤں وہاں معافی مانگنے؟ امام نے فرمایا سبب ہم بناتے ہیں، لیکن وہ کام کر جس سے امام کا دل تجھ سے راضی ہو جائے. کہ مولا کیا؟ کہ جنت البقیع جا، وہاں ایک اونٹ ملے گا، اس پہ سوار ہو جا اور جا معافی مانگ کے آؤں. علی ابن یقطین کہتا میں مولا کے کہنے پہ چلا تو گیا، لیکن یہ سوچ رہا تھا یہ اونٹ اتنا جائے گا مدینے تک، واپس آؤں گا وقت گزر جائے گا، مولا یہاں سے چلے جائیں گے، اعمال کا کیا ہوگا؟ کہ گیا رات کو جنت البقیع میں ایک اونٹ تھا، اس پہ بیٹھا. کہتے 4-5 قدم یہ اونٹ چلا تو مجھے وہ شہر نظر آیا جس میں وہ مومن رہتا تھا. چند قدموں پہ میں اس مومن کے گھر میں پہنچ گیا، دروازے پہ دستک دی، مومن باہر آ. کون؟ علی ابن یقطین. کہ اتنی رات کو نیند سے اٹھا کے مذاق کیوں کر رہے ہو؟ کہاں مجھ غریب کا گھر، کہاں بادشاہ کے وزیر جو میرے در پہ آیا ہے. کہ مذاق نہیں کر رہا، دروازہ کھول، میں مشکل میں پڑ گیا ہوں. اس مومن نے جیسے دروازہ کھولا دیکھا علی ابن یقطین وزیر مشیر ہارون. کہ قبلہ آپ میرے پاس کیا کر رہے ہیں؟ کہ تیری وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہے، موسیٰ کاظم تیری وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. کہ علی ابن یقطین میں نے معاف کیا، جا جلدی مولا. مجھے علم ہوتا میں کبھی ناراض نہ ہوتا. ہاں دکھ تھا دل میں کہ آپ نے میرا کام نہیں کیا. کہ نہیں ایسا نہیں جاؤں گا جب تک معاف نہیں کرتے. کہ کہہ رہا ہوں معاف کر دیا. کہ نہیں میں نے مولا کو ناراض کیا ہے. کہ کہہ رہا ہوں معاف کیا. کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں نے مولا کو ناراض کیا. ایک کام کر. کیا؟ کہ میں اپنا سر خاک پہ رکھتا ہوں، تو اپنا پاؤں میرے رخسار پہ لگا. کہ علی ابن یقطین کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اتنے جلیل القدر مولا کے اقربا، میں آپ کے چہرے پہ رخسار پہ پاؤں لگاؤں. کہ میں کہہ رہا ہوں رکھ ورنہ نہیں جاؤں گا تمہارے گھر سے. کہتے ہیں زمین پہ بیٹھے اپنے رخسار کو خاک پہ رکھا. یہ مومن کہتا میں کرتا تو کیا کرتا. کہ میرے پاؤں کو پکڑا. کہتا میں نے ہلکا سا علی ابن یقطین کے رخسار پہ رکھا. کا اٹھا بوسا دیا، گھر سے نکلا، پھر اونٹ پہ چڑھا، جنت البقیع پہنچا، دوڑا دوڑا امام موسیٰ کاظم پہ آیا. کہنے لگا مولا معافی بھی مانگ کے آیا ہوں، دلیل بھی لے کر آیا ہوں کہ میرے چہرے پر اس کے پاؤں کی خاک ابھی تک لگی ہوئی ہے. مولا نے ماتھے کا بوسا دیا. کہ ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ. یہ جو نیٹ ورک آف تشیع بنایا نا اہل بیت نے، جس کی بنیاد کیا تھی؟ محبت محمد اور آل محمد. دشمن کو پتا ہے کہ آپ کی طاقت محبت ہے. میں مثال دے رہا ہوں، جن ملکوں میں نیشنلزم ہوتا ہے، وہ چاہے کتنے صوبوں میں بٹے ہوئے ہوں، نیشنلزم ایک زنجیر بن جاتی ہے. کوئی پنجابی ہو، سرائکی ہو، پٹھان ہو، گلگتی ہو، بلتی ہو، ہزارہ ہو، کہیں کے بھی ہو. لیکن جب نیشنلزم آپ کے اندر آئے گا نا تو ایک بات آئے گی، بھائی ہم کہیں کے بھی ہیں تو پاکستانی. تو یہ پاکستانیت لوگوں کو کیا کرتی ہے؟ آپس میں جوڑ دیتی ہے. لیکن جب پاکستانیت ہی ختم ہو جائے، قومیت شروع ہو جائے کہ لاہور میں مرا تو پنجابی ہے، سندھ میں مرا تو سندھی ہے، کوئٹہ میں مرا تو ہزارہ ہے، کے پی میں مرا تو پشتو ہے، کشمیر میں مرا تو کشمیری ہے، تو جب قومیت آئے گی آپ کو میرا کیا جائے. لیکن جب سنو گے نا میری قوم والا مرا ہے تو باہر نکل آؤ گے. تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہاں پہ ملک ٹکڑے ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اہل بیت کو پتا ہے کہ تشیع قوم کا نام نہیں ہے.
یہ عراق میں بھی ہے، یہ ایران میں بھی ہے، یہ بحرین میں بھی ہے، یہ کویت میں بھی ہے، یہ یمن میں بھی ہے، یہ سعودیہ میں بھی ہے، یہ دنیا کا کون سا حصہ ہے جہاں شیعہ نہ ہو؟ تو آپ کا جو نیشنلزم ہے وہ تشیع کا محبت محمد اور آل محمد ہے. یہ محبت اگر تشیع میں ہوگی تو، اور اس کا نظارہ آپ کو امام زمانہ 40 میں کراتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں. دیکھو آؤ 40 میں کہ پانی پلانے والا یہ نہیں دیکھ رہا کہ کس ملک کا ہے، پاؤں دبانے والا یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں عراقی ہو کے پاکستانی کا پاؤں کیوں دباؤں، میں عمر میں بڑا ہوں اس جوان کا پاؤں کیوں دباؤں، میں پہلے عراقی کو کھانا کھلاؤں گا پھر میں کسی ایرانی کو کھلاؤں گا. یہ موقف کویتیوں کا ہے، پہلے کویتی آ کے کھائیں گے، مثال دے رہا ہوں، پھر آگے پاکستانی کھائیں گے، پہلے اپنے کو سرو کرواؤں پھر دوسرے کو سرو کراؤں. کربلا میں یہ چیز نہیں ملتی اور انشاءاللہ نہیں ہوگی. وہاں پہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ جو آ رہا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ہے. مجھے نہیں پتا کس قوم کا ہے، بس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کس کا عاشق ہے، حسین کا عاشق ہے. یہ وہ محبت، یہ وہ زنجیر تھی جس نے شیعوں کو پوری صدی میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھا. وہ حبیب کی محبت ہو میثم سے، وہ میثم کی محبت ہو مسلم ابن اوسجہ سے، وہ میثم تمار کی محبت ہو زندان میں مختار سے. دیکھ رہے ہیں کہ مختار میں خامی ہے، لیکن میثم کو پتا ہے محب تو ہے. سمجھا رہے ہیں کہ مختار معافی مانگ اپنے اس عمل کی جو امام حسن کے لیے تم نے سوچا تھا. پھر توبہ کی جناب مختار نے جناب حر کی طرح، پھر اللہ نے وہ اعلیٰ ترین درجات اس بندے کو عطا کیے. جناب حر امام حسین کی کون سی چیز حر کو جوڑ رہی ہے حسین کے ساتھ؟ محبت. سب سے پہلی چیز جو آپ کو فرش عزا پہ لاتی ہے وہ محبت حسین ابن علی ہے. شیعہ 2 پروں کا نام ہے کہ میں نے کہا یہ نیٹ ورک آف اہل بیت کے اندر ایک قانون ہے، ایک اصول ہے. اصول ہے محبت، کہ آپ کسی بھی شیعہ کو شیعہ سے جوڑنا چاہتے ہو محبت پہ زور دو. اور دشمن نے ہمیں اگر کہیں کہیں پہ کوشش کر کے شیعہ کو شیعہ سے لڑایا، ہتھیار کسے بنایا؟ محبت کو نا. ولایت کے مسئلے پہ، تشہد کے مسئلے پہ پنجاب میں ایک جنگ کا ماحول تھا، گولیاں چلی مجلس میں کہ لاہور میں ایک شیعہ نے دوسرے شیعہ کو مار دیا اسی مسئلے کی وجہ سے کہ کلمت الحق، نعرہ حق کا لیکن نیت باطل کی. طاقت تشیع محبت محمد اور آل محمد ہے، اس کے اندر غیر کی محبت نہیں آنی چاہیے. کہ علی ابن یقطین میں تم سے ناراض ہوں کیونکہ تم نے میرے شیعہ کو کیا کیا ہے؟ ناراض کیا ہے. تو ایک پر تشیع کی طاقت کا کیا ہے؟ محبت محمد اور آل محمد. دوسرا پر کیا ہے جو ہمیں حر بناتا ہے، جو ہمیں میثم بناتا ہے، جو ہمیں سلمان بناتا ہے، جو ہمیں مالک بناتا ہے؟ کیونکہ آپ کو سنگل پر والے تاریخ میں بہت ملیں گے. زبیر محبت کرتا تھا، آگے جا کے دشمن بنا. کوفے والے 18,000 خط لکھے، محبت میں لکھے نا. دوسرا پر نہیں تھا. کہا یہ جو نیٹ ورک آف اہل البیت ہے اس میں 2 چیزیں مست ہیں. ایک ہے محبت محمد اور آل محمد، دوسرا ہے امر اور نہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں معروف اور منکر. المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ. مولا جو آپ نے کہا وہ ہم کریں گے، جس سے آپ نے روکا ہم کیا ہو جائیں گے؟ رک جائیں گے. کہ یہ 2 پر جس کے اندر ہوں وہ پرواز کر کے سلمان بن سکتا ہے. ایک پر والا بندہ کبھی پرواز نہیں کر سکتا. کہ میں 2 لفظ جوڑتا ہوں، ایک ہے محبت، ایک ہے تبعیت. کہ اگر آپ اولاد کے دلوں میں محبت اہل بیت تو ڈال رہے ہو پر تبعیت نہیں ڈال رہے، اطاعت نہیں ڈال رہے، تو یہ لولا لنگڑا ہے، اس کے پاس دوسرا پر نہیں ہے. محبت بھی ہو تبعیت بھی ہو. اب ممبر سے اگر صرف محبت دی جائے
پر تبعیت نہ دی جائے تو پھر نسلیں یا سیکولر بنتی ہیں یا لبرل بنتی ہیں. کہ آپ کے ایک مشہور شیعہ نے پاکستان میں کہا کہ میں ان محفلوں میں جاتا ہی نہیں جہاں امامے والے ہوں، ٹوپیوں والے ہوں اور حجاب والے ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا اصول ہے. کہ جہاں عورتیں حجاب کرتی ہیں ہم وہاں جاتے ہی نہیں، جہاں مجھے داڑھیوں والے نظر آتے ہیں میں جاتا ہی نہیں. مطلب کل یہ اس محفل میں بھی نہیں آئے گا نا جہاں امام زمانہ ہوں. مولا کی بھی تو داڑھی ہوگی. پھر وہاں بھی نہیں جائے گا نا جناب سیدہ ہوں، سیدہ کے سر پہ بھی تو چادر ہوگی. کسی افریقن کنٹریز میں یوتھ نے ایک مہم چلائی کہ ہمیں خطیب وہ چاہیے جو پینٹ شرٹ والا ہو، فل سوٹ. آج کل ہے نا ایسے خطیب جو پینٹ شرٹ والے، فل سوٹ والے، موٹیویٹر اسپیکر. کئی امامے ومامے والے ہمیں نہیں چاہیے. جب میٹنگ ہوئی تو اکثریت نے رائے دی بھائی ہمارے بچے چاہ رہے ہیں تو ایسا ہی، وہ بھی آتا ہے ذکر اہل بیت کرتا ہے، کوئی بری بات نہیں کرتا. کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ قید لگانا کہ نہیں وہی ہوگا، صاحب امامہ نہیں ہوگا. تو اس کمیٹی کے ایک ممبر نے اٹھ کے کہا تو اس کا مطلب کل امام زمانہ ظہور کریں گے تو آپ مولا کو بھی ممبر پہ بیٹھنے نہیں دو گے، کیونکہ مولا صاحب امامہ ہوں گے. جب محبت بڑھتی نظر آئے لیکن تبعیت آپ کو نظر نہ آئے. اسی 40 میں ہم سے بالی ووڈ کے ایکٹر ملے، کہ مولانا ہم آپ کو سنتے ہیں، ہمارے اتنے فالوور ہیں، کبھی دبئی چکر لگے تو ہماری میڈیا کی انڈسٹری ہے اور ہم یہ ڈرامے بناتے ہیں، ہم وہ ڈرامے بناتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں محبت میں کربلا آ گیا ہے. اچھی بات ہے، اور یہی محبت ہی کبھی کبھی کسی کو تبعیت کے در پہ لا کے کھڑا کرتی ہے کہ روئے گا، آنسو بہائے گا، دل نرم ہوگا، آ جائے گا نا. محبت راستہ تبعیت ہے، کیونکہ تبعیت بھی تب تک نہیں آ سکتی جب تک محبت نہ ہو. باپ سے جتنا پیار ہوگا تو بچہ باپ کی سنے گا نا. بیوی کے دل میں شوہر کی جتنی محبت ہوگی اطاعت ہوگی نا. لیکن ایسے ایسے چہرے نظر آئے، محبت ہے لیکن ہمیں پتا ہے یہ کربلا کے بعد جائے گا. دعا تو کر رہے ہیں اللہ ایسے ہدایت دے، لیکن تبعیت نظر نہیں آ رہی. یہاں کربلا میں چل بھی رہا ہے، وہاں واپسی کے بعد پھر غلط فلموں میں، غلط ڈراموں میں کام بھی کر رہا ہے، کیونکہ محبت تھی، تبعیت نہیں تھی. کہ یہ دو پر جب آ جاتے ہیں تو بندہ علی ابن یقطین بن جاتا ہے. یہ دو پر آتے ہیں تو ابو حمزہ سمالی بن جاتا ہے. کتنا مقام تھا حبیب کا کہ ختم امام حسین لکھیں میرا سلام ہو میرے بھائی حبیب ابن مظاہر پہ. کتنا مقام تھا شیخ مفید کا کہ امام زمانہ لکھیں کہ میرا سلام ہو شیخ مفید پہ. کہ مولا علی سے پوچھا مولا یہ سلمان آپ کو اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں؟ فرمایا سلمان کی 3 عادتوں کی وجہ سے ہمیں سلمان بڑے پسند ہیں. فرمایا مولا کون سی عادت ہے؟ فرمایا پہلی عادت کہ سلمان امیروں کے ساتھ اتنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا جتنا فقیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے. اب یہ نہیں کہ امیر کے ساتھ بیٹھنا برا ہے، نہیں، مطلب سمجھو. کیونکہ اگر آپ کسی امیر یا مشہور کے ساتھ بیٹھو گے تو بیچ میں لالچ کا عنصر ہوگا. امیر ہے کوئی فائدہ ہو جائے گا، بڑی سیٹ پر ہے کوئی فائدہ ہو جائے گا، مشہور ہے ایک فوٹو اپلوڈ ہو جائے گا. لیکن فقیر کے ساتھ نہ کوئی سیلفی نکالے. فقیر کے ساتھ کیوں بیٹھے بندہ؟ کہ نہیں، ایک ہی نیت ہوگی، فقیر کے ساتھ بیٹھے گا اللہ کی آواز آئے گی اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر رہتا ہے، فقیر کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ بیٹھے گا تو کس کے لیے بیٹھے گا؟ فقیر کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر بیٹھے گا. کہ جب مولا حسن واپس آ رہے تھے نا، ایک فقیر کی خرابے سے آواز آ رہی تھی 3 دن گزر گئے میرا دوست نہیں آیا. کہ فقیر کون تھا تیرا دوست؟ کا آتا تھا کبھی میرے پاؤں دباتا تھا، کبھی میرا سر دباتا تھا، کبھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا. نام نہیں بتایا، کہ نہیں بہت بار پوچھا کہ آپ کا نام کیا، بس اتنا کہتا تھا کہ میں تیرا دوست ہوں تو میرا دوست ہے.
دوسری صفت سلمان کی، فرمایا سلمان جاہلوں کی محفل میں نہیں بیٹھا تھا، سلمان علماء کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ 1 گھنٹہ بھی سلمان کو ملتا ہے یا علی کی محفل میں یا ابو ذر کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے وقت کو فضول جگہوں پہ سلمان ضائع نہیں کرتا۔ آج کا جوان 3 گھنٹے 6 گھنٹے سوشل میڈیا کے پلے صراط پہ گزار دیتا ہے، لیکن یہ سوچے یہ گھنٹے خدا نے تجھے کیوں دیے؟ تاکہ تو اپنی نالج میں کیا کرے؟ اضافہ کرے، معرفت کو بڑھائے۔ فرمایا تیسری صفت جو علی کو سلمان کی بہت زیادہ پسند ہے، ان دونوں صفات میں سے بھی زیادہ پسند ہے کہ مولا وہ کون سی صفت؟ فرمایا ہر انسان کا نفس ہے اور اس کی خواہش ہے۔ کبھی آپ کا دل کہے گا کھاؤں، کبھی کہے گا کہیں گھومنے جاؤں، کبھی کہے گا کسی کو دیکھوں، کبھی کہے گا کسی سے بات کروں، کسی سے دوستی کروں، موبائل اٹھا کے کچھ دیکھوں، کسی کو نمبر ملاؤں، کسی کو میسج کروں، کسی سے ملنے جاؤں، کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے جاؤں۔ یہ خواہشات انسانی ہیں۔ فرمایا سلمان کے اندر جب بھی خواہشوں نے جنم لیا، اور جب سلمان خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا، سب سے پہلے یہ سوچتا تھا کہ علی کی خواہش کیا ہے، کہ اپنی خواہش پہ علی کی خواہش کو فوقیت دی، تب جا کے سلمان بنا۔ کہ نہر فرات پہ جب غازی عباس پہنچے نا، جب انسان روزہ رکھتا ہے نا، اسے پتا ہے کہ روزے میں پانی پینا حرام ہے، کھانا کھانا حرام ہے، آپ کو علم ہے، لیکن جب بھوک لگتی ہے، سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے تو اندر سے خواہش آتی ہے۔ وہ خواہش آپ کی نہیں ہوتی، وہ جسم کی ہوتی ہے۔ آدمی پیاسا ہو، جسم کہے گا مجھے پانی کی نیڈ ہے، پانی کی نیڈ ہے۔ آپ بھوکے ہوں گے، آپ کی شکم کہے گی مجھے کھانا چاہیے۔ اس میں شعور نہیں ہے، یہ صرف میسج کنوے کرتا ہے۔ کہتے غازی عباس جب پانی پہ پہنچے نا تو اپنے چلو میں پانی بھرا، کیسے نفس نے بولا کہ مجھے پانی چاہیے۔ حضرت عباس کے شعر پڑھیں، کہتے یا نفس ہونی، اے نفس تجھے پانی چاہیے جبکہ میرا حسین پیاسا ہے۔ اے نفس تجھے پانی چاہیے جبکہ مجھے سکینہ کے پیاسے ہونٹوں پہ میری نگاہ جا رہی ہے۔ علماء کہتے شرعن پانی پیتے حرام نہیں تھا، پر محبت میں حرام تھا کہ محبوب پیاسا رہے اور میں پانی پیتا رہوں۔ ایسے عباس نہیں بنے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، محبت کی پرچار کرنے والے بہت ہیں، تبعیت اہل بیت پہ ضرب لگائی جا رہی ہے۔ کلام معصوم، مصائب معصوم سن کے ان کی باریکیوں کو سمجھا کرو۔ کہتے ہیں جب غازی عباس نہر سے پلٹنے لگے نا، پانی کو مشک میں بھر کے، تو تیروں نے جیسے بارش کرنا شروع کی عباس پہ۔ کہتے پورے بدن پہ تیر لگے، لیکن عباس کی کوشش تھی کہ مشک پہ کوئی تیر نہ لگے، کیونکہ درخت بہت تھے تو سواری اتنی تیزی سے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تو کسی نے درخت کے پیچھ پہ چھپا ہوا تھا کہ غازی عباس یہیں سے گزریں گے، اس نے ایک وار کیا، حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا۔ اس میں ایک رجز ہے جو حضرت عباس نے پڑھا ہے، دشمن کو ایک للکار دی ہے۔ فرماتے لو قطعتم یمینی، کہ ایک میرا بازو کاٹا ہے نا، کہتے اگر میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو مجھے پرواہ نہیں، اور کہا کہ مجھے میرے دونوں بازو کاٹ دو، اے دشمن میں عباس اپنے دین سے دستبردار نہیں ہو جاؤں گا۔ علماء پریشان تھے، یہ بازو کیا اس لیے کاٹ رہے تھے کہ عباس دین چھوڑیں؟ کہ غازی کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں بازو بھی کاٹ تو میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو سمجھ نہیں آ رہی، دشمن تو نہیں چاہ رہا، کہ وہ تو شروع میں کہہ چکے ہیں لیاذ باللہ یہ باغی ہیں، مسئلہ دین کا ہے ہی نہیں کہ کہیں کہ میرے دونوں بازو بھی کاٹ دو میں دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہ دیکھنا پڑے گا کہ عباس کسے نہیں چھوڑ رہے، کہ تیر کھاتے رہے پر مشق کو نہیں چھوڑ رہے۔ عباس کی نگاہ میں پانی کا مشکیزہ دین ہے،
کہتے ہیں دونوں بازو کاٹو، میں اس دین کو لو احامی، میں اس دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جسے تم چاہتے ہو کہ میں دین چھوڑ دوں اور آگے بڑھو عباس لیکن پانی نہ لے جاؤ، کہ دونوں بازو کاٹ دو، میں دین نہیں چھوڑوں گا۔ کہ سمجھ نہیں آئی پانی کا مشکی ذات دین کیسے بنا؟ مجھے تو ممبر سے یہ بتایا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا دین ہے، حج کرنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، جہاد کرنا دین ہے، لیکن عباس کہہ رہے یہ پانی میرے لیے دین ہے۔ کہ پانی کا مشک عباس کے لیے دین کیسے بنا؟ چمڑے کا مشک تھا، نہر فرات کا پانی تھا۔ کیا پانی بھی کبھی دین ہوتا ہے؟ کہ نہیں، پانی دین نہیں تھا۔ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ، حکم امام دین ہے۔ ایک جوان یہاں بیٹھا ہو نا، امام زمانہ کے جوان، جا اس صحن سے پانی کا گلاس بھر کے، اس کا یہاں سے وہاں تک جانا اور واپس آنا یہ اس کا دین ہے۔ کوتا ہی کرے تو یہ بے دین ہے۔ معصوم زبان سے ایک جملہ ادا کریں کہ جا یہ کام کر کے آ، وہ دین ہے۔ یہ ہے تبعیت حضرت عباس۔ اور کہتے ہیں جب مشک میں تیر لگانا کہ خدایا بس ایک حاجت ہے، میں نہیں چاہتا میرا بدن خیموں تک جائے۔ ایک چیز میرے مولا نے مانگی تھی، یہ دکھ تھا حضرت عباس کو، میں پورا نہیں کر سکا۔ جب امام حسین پہنچے نا غازی عباس کے سرانے تو معافیاں مانگ رہے ہیں، مولا میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا پانی لاؤ، میں لا نہیں سکا، مولا دشمن نے میرے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ تبعیت، اب محبت دیکھو۔ فرمائے مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون کو صاف کرے، کیونکہ ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، خون چلا گیا دوسری آنکھ میں۔ کہتے جب مولا حسین نے خون، اب ایک تبعیت یہ کہ مشق و دین کہہ رہے ہیں، محبت دیکھو۔ کہتے جب مولا نے خون صاف کرنا شروع کیا نا تو کہا کہ مولا دیکھ کے یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے۔ چار بھائی ہیں امام حسین کے، ایک عباس ہے، قمر بنی ہاشم۔ دور سے دیکھو دونوں اماموں کے روزے، چھٹے امام جاتے ہیں، فرماتے السلام علیکہ ایھا عبد الصالح۔ کن مفاہیم میں ہم گھس گئے میرے بھائی؟ فضیلت عباس کس بات پر ہے؟ عبد صالح، میرا سلام ہو اللہ کے نیک بندے، مطیع للہ ولرسول ولامر مولا۔ خصوصیت عباس کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، علی کی اطاعت کی، ولامر مولا، اور اپنے مولا کے حکم کو زمین پہ رکھنے نہیں دیا عباس نے، کہا بازو کٹا دیے، جب تک جان تھی اپنے مولا کے امر کی اطاعت وجہ لاتے رہے۔ مسئلہ اطاعت امر مولا ہے، مسئلہ محبت کا نہیں ہے میرے عزیز۔ اطاعت عباس اگر وجود میں آ جائے پھر آپ کے چھٹے امام جو حجت خدا ہیں وہ حضرت عباس کے لیے کہہ رہے ہیں میری جان تجھ پہ قربان عباس، آ کے سلام کریں۔ اتنی فضیلت غازی عباس کی بن جاتی ہے اطاعت کی وجہ سے۔ سیدہ زینب پھوپھی ہیں امام زین العابدین کی، ہاتھوں میں پالا ہے اس بچے کو۔ مولا حسین شہید ہو جاتے ہیں، بیبیوں کو لے کے سیدھا خیمہ امام زین العابدین میں آتی ہیں، فرماتی ہے بیٹے زین العابدین اب حسین کے بعد تو زینب کا امام ہے، اگر کہو گے تو خیموں میں جل کے مر جائیں گے، اگر کہو گے تو بے چادر خیمے سے نکل جائیں گے، حکم تیرا ہوگا۔ 50-55 سال کی ایج ہے، پھوپھی ہے امام زین العابدین کی، اطاعت کا عالم دیکھو کہ امام زین العابدین رو کے کہتے ہیں کہ میں نے
فرماتے ہیں اس بات پہ میں خون رو رہا ہوں کہ میری امامت کا پہلا آرڈر یہ تھا کہ بہنیں اور مائیں خیموں سے نکلیں بے چادر و مکمہ. کسی امام کی امامت کا آرڈر ایسا نہیں تھا. فرماتے ان باتوں پہ میں گریہ کر رہا ہوں. کسی امام نے وہ نہیں دیکھا جو زین العابدین کو دیکھنا پڑا کہ بابا آپ تو شہید ہو گئے، میں نے دیکھا سکینہ کو تماچے کیسے مارے گئے. بابا آپ تو شہید ہو گئے، علی اکبر آپ کے سینے میں برچھی لگی، لیکن 100 برچھیوں سے زیادہ یہ زخم تھا کہ میں کسی شرابی کے دربار میں ماؤں بہنوں کے ساتھ جاؤں. خون جگر روئے اہل بیت تبعیت کی وجہ سے. لشکر کے لشکر بنتے تھے صفین میں، علی سے محبت کرتے، تبعیت کی بات آتی تھی چھوڑ کے چلے جاتے تھے. مصلی تک امام حسن کے پاؤں سے کھینچا گیا. 6 دن امام حسن عسکری جو شیعہ شہر رے سے قم سے ملنے آتے تھے روک دیتے تھے دروازے پہ، ملتے نہیں تھے. پریشان، مولا کیوں نہیں مل رہے؟ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب 8-9 دن ہوتے تھے آتے تھے، مولا ڈانٹتے تھے، مولا ناراض ہے، ہمیں کیوں روکا ہے؟ فرمایا ہم نے حکم نہیں دیا کہ جو بھی مسئلہ ہو شہر رے میں عبدالعزیز حسنی سے پوچھو، یہاں کیوں آئے ہو؟ احساس نہیں کہ مکتب کو نقصان ہوگا؟ جو ہم کہیں وہ کرو، جس سے ہم روکیں رک جاؤ. یہ تبعیت ہوگی تو سلمان صفت معاشرہ بنے گا. فرمایا خون جگر روئے جنہوں نے کہا تو تھا کہ آئیے کربلا. الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی آل الحسین وعلی الصحابہ. سب مل کے السلام علی اولاد الحسین وعلی الصحابہ. میرا سلام ہو بچپن میں
جھکی ہوئی کمر پہ میں نے نام نہیں لیا قدیمی مومنوں سمجھ گئے میرا سلام بچپن میں جھکے ہوئے کمر پہ تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی جو جب چلے تو زندہ کی دیواروں کا سہارا لے کے چلے شیخ عباس قمی کے بیٹے کے خواب میں رسول خدا ہے کہتے مجھے کینسر کا مرض تھا گلے کا کینسر تھا رسول خدا نے کہا شیخ عباس قمی کے بیٹے مجھے سکینہ کے مصائب سنا میں نے کہا یا رسول خدا گستاخی کیسے کروں میرے گلے میں بھی تکلیف ہے کہ سنا میرا حسین بھی آیا ہوا ہے کہتے میں نے زیادہ جرت نہیں کی بس ایک جملہ روایت کا پڑھا جب نیند سے اٹھا گلے کو شفا مل چکی تھی کہتے ہیں میں سمجھ گیا سکینہ کے مصائب سے اللہ مریضوں کو شفا دیتا ہے میں نے کہا یا رسول خدا بس ایک جملہ پڑھوں گا جب بچی کی گود میں بابا کا سر تھا کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا میرے 3 دن کے پیاسے بابا بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا کہتے ہیں رسول خدا زار و غدار رونے لگے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں خدا بچپن میں کسی بچے کو یتیم نہ بنائے آج چند یتیموں کے مصائب سنو کچھ بچیاں ہیں جو بچپن میں یتیم ہوئے کچھ بچے ہیں جو بچپن میں یتیم ہوئے بچیوں میں جو سب سے پہلے یتیم ہوئی نام زینب اللہ کسی بچی کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے اتنی مظلومہ ہے کہ ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے جب سیدہ کا جنازہ اٹھا مولا علی نے فرمایا حسن مجھے کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں دیکھو تو صحیح ہے کون ہے امام حسن فرماتے جب میں نے غور کیا یہ 4-5 سالہ بچی تھی یہ زینب جماع کے جنازے کے پیچھے پیچھے فرمایا حسن زینب کو گھر لے جاؤ میری غیرت برداشت نہیں کرتے مولا علی باپ کا سایہ تھا بھائیوں کا حسار تھا اندھیری رات تھی
زینب کو آنے دیتے، کہا نہیں میرے علی کی غیرت برداشت نہیں کرتے۔ مولا اس وقت تھے جب شرابی کا دربار تھا، نامحرموں کا مجمع تھا، سروں پہ چادر نہیں تھے۔ اللہ کسی بچی کو بچپن میں ماں کا جنازہ نہ دکھائے۔ بچیوں میں 5 برس کی عمر ہے، ماں کا جنازہ دیکھا۔ اب بچوں میں حسین نے ماں کا جنازہ دیکھا، حسن نے ماں کا زخمی رخسار دیکھا۔ ایک اور بچہ ہے، وہ بھی 4-5 برس کا تھا، جب حسن کے جگر کے ٹکڑے دشت میں آئے، یہ بچہ دوڑا دوڑا بابا کے سینے سے لپٹ گیا۔ زینب نے قاسم کو اٹھانا چاہا، حسن کی آواز آئی، زینب میرے بچے کو نہ ہٹا، کہیں قاسم روئے تو نہیں۔ مولا بڑے پیار سے قاسم کو زینب ہٹا رہے تھے، لیکن آپ نے قاسم کا رونا دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ مولا ذرا کربلا میں آئیے، ایک 4 سالہ بچے کسی نے پیار سے نہیں ہٹایا، اور شمر نے بالوں سے کھینچا، اتنے تالیاں مورے، اتنے تماچے مورے، کہ بچے بے ہوش ہو گئے۔ عزیزو، آج کی رات ایک اور بچہ تھا جو یتیم ہوا، نام امام زمانہ ہے۔ بابا کو زہر ملے، باپ کا سر بیٹے کی گودی میں، امام زمانہ آپ نے بابا کو غسل دیا، کفن دیا، بابا کا جنازہ پڑھایا۔ میں کہوں مولا جب غسل دے رہے تھے، بابا کے بدن پہ زخموں کے نشان نہیں تھے، بابا کے بدن پہ تیروں کے نشان نہیں تھے۔ مولا ذرا کربلا آئیے، امام زین العابدین دیکھ رہے تھے، مولا کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ مولا جب زہر ملی آپ نے نہیں دیکھا تھا، لیکن 70 قدموں سے زینب دیکھ رہی تھے، ظالم سینے پہ سوار تھا، چھریاں چلا رہا تھا، فریادیں کر رہی تھی لگان، میرا 3 دن کا پیاسا حسین، او مظہرہ نے چکیاں بید بید کے بولا ہے، موت میں حسین۔